پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد رسول رب العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، یہ محفل اہل سنت کی ہے اور سنیوں کا یہ الحمدللہ اچھا خاصا اجتماع الحمدللہ ادب کی، عشق کی، محبت کی عکاسی کر رہا ہے، اور سنی جہاں بھی بیٹھے وہاں اس کی ذات سے ادب ہی ادب سراپا جھلکنا چاہیے۔ ایسا محسوس نہ ہو کہ سنی کہیں بیٹھا ہے اور بے ادب بیٹھا ہے۔ دو باتیں میں جلسہ منعقد کرنے والوں سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا، اور آئندہ جتنے بھی جلسے ہوں وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ پہلے جب ہمارے جلسوں کے اشتہار چھپتے تھے تو ان جلسوں کے اشتہار میں ایک کالم بہت اچھا دیا جاتا تھا۔ وہ ایک کالم یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کے لیے پردے کا معقول انتظام رہے گا۔ یہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے عورتوں کے بیٹھنے کے لیے باضابطہ با پردہ ایک انتظام بھی ہوا کرتا تھا۔ تو اس کالم کو برائے مہربانی ہم علاقے کے تمام علماء سے گزارش کریں گے کہ اس کالم کو اشتہار کے جلسوں کے اشتہار سے نہ ہٹائیے، اور یہ کالم دوبارہ لکھنا جلسوں میں شروع کیجئے اور اشتہاروں میں شائع کرنا شروع کیجئے کہ عورتوں کے لیے باضابطہ پردے کا انتظام رہے گا۔ اور یہ لکھیے بھی مت، بلکہ جب جلسے میں خواتین آئے تو ان کے لیے باضابطہ پردے کا انتظام رہے بھی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہر مقام سے مسلمان کے اجتماع، ہر مسلمان کی اجتماعی محفل سے پردے کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ محفل سے پردے کا انتظام ختم، شادی بیاہ سے پردے کا انتظام ختم، بارات سے پردے کا انتظام ختم، ولیمے سے پردے کا انتظام ختم، عقیقے سے پردے کا انتظام ختم، حتیٰ کہ گھر میں اگر چھوٹی سی کوئی محفل بھی ہوتی ہے تو مرد و عورت بے پردہ غیر محارم کے درمیان اختلاط کا عام رواج ہو گیا۔ سنیوں، پردہ اسلام میں فرض اور اہم فرض اور فرض عورتوں کے لیے فرض در فرض ہے۔ یاد رکھیے، اس کا انکار مطلقاً کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ قرآن نے صاف طور سے پردے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، محبوب ان مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ دندناتی نہ پھریں، بلکہ جب یہ باہر نکلیں تو اپنے اعضاء کو ڈھک لیا کریں، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ قرآن کے مختلف مقامات پر یہ تمام آیات میں اس قسم کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ برائے مہربانی آپ جلسوں میں آئیں، اپنی خواتین کو بھیجیں تو باضابطہ شرعی پردے یا حجاب کے ساتھ بھیجیں، اور آڑ میں مردوں کے اور عورتوں کے اجتماع کے درمیان ایک فصل ہونا چاہیے، ایک آڑ ہونا چاہیے، ایک بونے بعید ہونا چاہیے، تاکہ مرد اور عورت کے درمیان یہ جب اسٹیج سے عالم بیان کرے، شاعر بیان کرے، منبر پہ علماء کا اجتماع ہو، اور یہاں بیٹھ کر کے جب سامنے کوئی کام ہو رہا ہو تو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ تصور لے کر کے جائیں کہ جلسے میں اتنے علماء کا اجتماع تھا اور وہاں علماء کے مابین مرد و عورت کا عام اختلاط تھا، تو گویا کہ یہ اختلاط جائز ہوگا، تبھی تو علماء نے نہیں ٹوکا۔ آج یہ خالد رضا آپ کو ان علماء کے مجمع میں مسئلہ بتائی دے رہا ہے، ان علماء کی تائید کے ساتھ کہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یہ حق ہے۔ عورت اور مرد کا پردہ واجب ہے، جتنا مرد کا پردہ ہے مرد اتنا پردہ کرے، اور جتنا عورت کا پردہ ہے اتنا عورت پردہ کرے۔ ایک بات تو آپ سے یہ عرض کر دی ہے، اور دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنا ہے، سنیوں، یہ عشق کی محفل ہے، یہ ادب کی محفل ہے، اور سنی نام ہے عشق و ادب کے اشتہارے کا۔
سنی کی محفل نام ہے عشق و ادب کے استعارے کا، سنی کی محفل نام ہے محبت کے کنایے کا۔ جب نام اہل سنت و جماعت کا آتا ہے تو امام احمد رضا کے راستے سے مصطفیٰ کے دربار پاک تک ہم سنی اس انداز میں پہنچے ہیں کہ سنی جب مصطفیٰ کے دربار میں پہنچے تو سراپا ادب بن کر کے پہنچے، سراپا محبت کا مجتمع مسلسمہ بن کے پہنچے۔ تو سنیوں، یہ تمہاری محفل جو ہوتی ہے، اس محفل میں تم کو آنا ہے۔ تو حضرات میں آپ سے باضابطہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ان کی محفل نہیں جو نمازوں میں بھی جاتے ہیں تو سینے پہ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں اور پیر اتنا پھیلا لیتے ہیں کہ صاحب ایسا لگتا ہے نماز پڑھنے نہیں، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تشریف لائے ہو۔ نہیں بابا نہیں، جب سنی نماز پڑھنے آتا ہے تو اپنے بدن کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر کے اتنا ڈھیلا کر دیتا ہے کہ ادب کا سراپا مجسمہ نظر آتا ہے۔ ہم نے کہا سنی یہ مجمع سنیوں کا ہے۔ ہم نے کہا سنیوں، جب تم شادی کو جاتے ہو تو تم اپنے تم سنیوں شادی میں جاتے ہو تو شادی میں جاتے وقت تم اپنا یہ اعلیٰ کوالٹی کا لباس، اچھا قیمتی لباس نہیں بھولتے ہو، تم جوتا پہننا نہیں بھولتے ہو، تم اچھا اعلیٰ کوالٹی کا چشمہ لگانا نہیں بھولتے ہو، تم اچھی گھڑی پہننا نہیں بھولتے ہو، تم اچھے طریقے سے سجنا سورنا نہیں بھولتے ہو۔ ہم نے کہا سنی، اگر تو شادی بیاہ میں جاتا ہے اور یہ تمام پروٹوکول کو کر کے جاتا ہے، یہ نہیں بھولتا ہے، تو سنی محفل میلاد میں آتے وقت، مصطفیٰ کی محفل میں آتے وقت، آقا علیہ السلام کے ذکر کو سنتے وقت، مصطفیٰ علیہ السلام کی نعت مبارکہ کو سنتے وقت ادب کا جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، یعنی کم از کم سر ادب کے ساتھ ڈھکا ہونا چاہیے۔ سنیوں تم یہ طریقہ کیوں بھول گئے ہو؟ ہم نے دیکھا ہے آج سنیوں تم نے یہ طریقہ اپنے اب ہٹایا ہے۔ آج اگر ان کی کوئی محفل ہوتی ہے، آج غیروں کی محفل ہوتی ہے، ہم نے کہا دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کر لیجئے، آپ اگر سکھ دھرم کا مطالعہ کریں گے، ان کو ایک نیلا رومال دیا جاتا ہے، جب وہ اپنے گرودوارے جاتے ہیں تو نیلا رومال اپنے سر پہ پہن کر کے جاتے ہیں۔ اگر یہودی اپنے عبادت خانے میں جاتا ہے تو یہودی بھی اتنی بڑی ٹوپی اپنی تکیا پہ رکھ لیتا ہے۔ اگر عیسائی اپنے عبادت خانے میں جاتا ہے تو وہ کیپ لگا کر کے، کالا کیپ لگا کر کے عبادت خانے میں جاتا ہے۔ اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ غیر مسلم بھی اگر اپنے عبادت خانے میں جاتا ہے تو اپنے سر کو باضابطہ رومال سے ڈھک کے جاتا ہے۔ ہم نے کہا مسلمان، جو ادب کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمایا تھا، وہ ادب کا طریقہ تجھ سے دور کیسے ہو گیا؟ تو کیسے دور کر سکتا ہے؟ اب سن ذرا ٹوپی سننے کی، ٹوپی لگانے کی فضیلت دیکھ۔ ٹوپی وہ پیاری چیز ہے، ٹوپی وہ اعلیٰ چیز ہے۔ ہم نے پھر کہا ہم اس جماعت غیر مقلد کی طرح نہیں ہے، اس جماعت اہل حدیث کی طرح نہیں ہے، اس بے ادب گستاخ فرقے کی طرح نہیں ہے جو نماز میں بھی پہنچتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو ننگے سر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی پاک کو دیکھیے، آقا کب کب ننگے سر رہا کرتے تھے، تو آقا کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ مصطفیٰ جب خانہ کعبہ کا طواف فرماتے ہیں اور احرام کی حالت میں ہے تو چونکہ حالت احرام میں سر کو ڈھانکنا حرام ہے، اس وجہ سے مصطفیٰ حالت احرام میں سر کو نہیں ڈھانکتے ہیں۔ ہم نے کہا میرے آقا علیہ السلام کی باقی زندگی آپ دیکھیں گے تو مصطفیٰ کبھی امامہ لگا کر کے مجمع میں آ رہے ہیں، مصطفیٰ صافہ باندھ کر کے مسجد میں آ رہے ہیں، مصطفیٰ صافہ باندھ کے خطاب ارشاد فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سر مبارک پر یمنی چادریں پڑی ہوئی ہیں۔ آقا علیہ السلام کا سر مبارک اکثر ڈھکا ہوا تھا، اور یہ صافہ لگانے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانوں ذرا غور کرو، مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو نماز امامہ باندھ کر کے پڑھی جاتی ہے، وہ نماز عام نمازوں سے ایک حدیث میں آیا ہے 70 درجہ زیادہ ثواب رکھا کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے جو نماز صافہ باندھ کر کے پڑھی جاتی ہے، وہ نماز اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 گنا زیادہ اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے کہا ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی امامہ باندھتے تھے تو امامہ کے نیچے رکھتے کیا تھے؟ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارے اور کافروں کے امامے کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافر اگر پگڑی باندھتا ہے ٹوپی نہیں لگاتا ہے، مگر مسلمان جب امامہ باندھتا ہے تو ٹوپی لگا کر کے امامہ باندھتا ہے۔ ہم نے کہا معلوم ہوا امامہ کے نیچے ٹوپی باندھنا یا ٹوپی لگانا بھی من وجہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اور مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی جماعت نہیں آئے گی، زمین کے نیچے سے کوئی فرقہ نہیں کرے گا، کوئی گستاخ فرقہ نہیں کرے گا۔ سنیوں، مصطفیٰ کی سنت زندہ کرنا تمہارا کام ہے۔ تو اے سنیوں، جب مصطفیٰ کی محفل میں آؤ سراپا ادب کا مجسمہ بن کر کے مصطفیٰ کی محفل میں آیا کرو۔
تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ کو نہیں معلوم تو سنیے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان مبارکہ کیا ہے۔ آپ کا ذکر فرمایا ادب کا ہیست زیر آسمان، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید، جنید و بایزیدی جان۔ کیا فرمایا؟ ادب گاہی بس بیٹھ جائیے۔ فرمایا ادب گاہی زیر آسمان، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید، جنید و بایزیدی جان۔ سنو، زمین کے نیچے ایک ایسا مقام ہے، آج ذکر کرنے کس کا بیٹھے ہو؟ آج نام لینے کس کا بیٹھے ہو؟ آج چرچا کرنے کس کا بیٹھے ہو؟ آج تذکرہ کرنے کس کا بیٹھے ہو؟ آج کس کے ذکر سے اپنی مشام جان کو معطر کرنے بیٹھے ہو؟ آج کن کی محبت قدم کرنے یہاں آئے ہو؟ آپ کس لیے آئے ہو؟ تفریح کرنے کے لیے آئے ہو؟ چلیں گے مولانا چٹکلا سنائیں گے اور دو چار میٹھی میٹھی باتیں کر کے اور یوں شارٹ کٹ رستے سے ہم کو جنت دلوا دیں گے۔ آج کی رات بیٹھ کر کے سبحان اللہ بولو گے تو آپ یہاں سے اٹھو گے تو جنت کا ٹکٹ کنفرم لے کر کے آپ کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، آپ تشریف لے جائیں گے۔ تو رات میں بستر پہ لیٹیں گے تو آپ جنتی بن کے سوئیں گے، آپ کو خواب میں جنت نظر آئے گی، اور پھر اوپر جائیں گے تو فرشتہ رضوان آپ مالک جنت، داروغہ جنت حضرت رضوان علی نبینا علیہ السلام آپ کے لیے کھڑے ہوں گے، کہیں گے حضور آپ آئیے، آپ ہی کے لیے تو جنت کا دروازہ انتظار کر رہا تھا۔ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہم نے کہا غفلت میں نہ رہو، بھول جاؤ مصطفیٰ کے ادب کا نام سنیت ہے، مصطفیٰ کی محبت کا نام سنیت ہے، مصطفیٰ سے عشق کا نام سنیت ہے۔ ہم نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا دیکھو اس کا مطلب ایک فارسی شاعر اپنے شعر سے سمجھانا چاہتا ہے، کہتا سنو، زمین پہ بڑے مقام ہے، زمین پہ بڑی چیزیں ہیں، زمین پہ بڑے اعلیٰ برکت والے مقام ہے، مگر ساری برکت والے مقاموں میں اگر کسی کی بارگاہ سب سے بڑی ہے، کسی کی بارگاہ سب سے اعلیٰ ہے، کسی کی بارگاہ سب سے زیادہ عظمت کے لائق ہے کہ جہاں بڑے ادب کے ساتھ انسان جائے، تو کہتے سنو عرش کے نیچے روئے زمین پر ایک مقام، وہ مقام ہے جہاں جنید و بایزید جیسا شخص بھی اگر پہنچتا ہے، حضرت جنید بغدادی پہنچتے ہیں، بایزید بسطامی پہنچتے ہیں، تو یہ بھی اپنی سانس روک کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو آقا کی بارگاہ کے ادب کے خلاف ہو جائے، آقا کی بارگاہ کی شایان شان نہ ہو۔ سنو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دیوانوں، جب مصطفیٰ محفل میں تشریف لاتے، ہم نے کہا ذرا روایت پڑھو، حبیب یمنی یمن سے چل کر کے ابو جہل کے بلاوے پر مکہ آیا تھا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا ابو جہل نے اے حبیب یمنی نبی کی بارگاہ میں نہ جانا، اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ گے ان کا چہرہ دیکھو گے تو وہ تم پہ جادو کر دیں گے، تم ان کا کلمہ پڑھ لو گے۔ حبیب یمنی کہتا ہے سنتے تو بہت ہے مگر آئے تو اسی کو دیکھنے کے لیے ہے، آؤ چلو نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حبیب یمنی پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ اس قدر مصطفیٰ کا ادب فرماتے ہیں، صحابہ اس قدر نبی سے عشق فرماتے ہیں، صحابہ اس قدر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب نبی حجرے سے نکل کے آئے تو صحابہ ایسے خاموش بیٹھ گئے، ایسا لگتا تھا ہر صحابی کے سر پہ ایک پرندہ بیٹھا ہے، اگر صحابی ہلیں گے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ تو حبیب یمنی کے اس واقعے کو جب اعلیٰ حضرت ملاحظہ فرماتے ہیں، بریلی کی دھرتی سے بول پڑتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یہ ایک جاں کیا ہے؟ اگر ہوں کروڑوں، اگر ہوں ہزاروں، تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں۔
ہم نے کہا آقا کریم علیہ السلام کے دیواروں، محبت کن چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ محبت عام طور سے آدمی 3-4 چیزیں دیکھ کر کے کرتا ہے۔ انسان کا کبھی حسن و جمال دیکھا، انسان کو محبت ہو گئی۔ کوئی خوبصورت آدمی دیکھتا ہے، اگر انسان کسی خوبصورت آدمی کو دیکھتا ہے تو خوبصورت آدمی کو دیکھ کر کے انسان محبت کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی علم و کمال میں زیادہ ہوتا ہے، انسان اس سے محبت کر لیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جود و نمال میں زیادہ ہوتا ہے، اللہ وہ آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کوئی آدمی بڑا سخی ہے، محبت ہو گئی۔ کوئی بڑا خوبصورت ہے، محبت ہو گئی۔ کوئی فضل و کمال، علم و جلال، جاہ و جلال زیادہ رکھتا ہے، محبت ہو گئی۔ اب ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی میں کوئی یہ کوالٹی نہیں ہے تو ذرا دیکھو، اگر اخلاق کا بڑا اچھا ہے، بھلے کالا ہو بھلے کیسا ہو، اخلاق اگر اس کے پیارے ہوتے ہیں، انسان اس سے محبت کر لیتا ہے۔ ہم نے کہا جب محبت کا یہ اسباب ہے کہ انسان اختیاری محبت ان 4-5 چیزوں کو دیکھ کے کرتا ہے۔ کبھی محبت خوبصورتی دیکھ کے کرتا ہے، کبھی محبت جاہ و جلال دیکھ کر کے کرتا ہے، کبھی محبت جود و نمال دیکھ کے کرتا ہے، کبھی محبت فضل و کمال دیکھ کر کے کرتا ہے، کبھی محبت علم و کمال دیکھ کر کے کرتا ہے۔ ہم نے کہا ذرا آؤ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آقا کے جیسا خوبصورت کون ہے؟ تو جابر بن سمرہ کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، عن جابر بن سمرہ قال رأيت رسول الله في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر أو كما قال الصحابي رضی اللہ عنہ۔ کہتے سنو، چاندنی رات ہے، 14ویں رات کا آپ چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہے۔ اللہ کے نبی کا دربار لگا ہے، مصطفیٰ کی دربار میں پہنچتا ہوں، نبی کے جسم پاک پہ لال کلر کا جوڑا ہے، آقا لال کلر کا جوڑا پہن کر کے بیٹھے ہیں، صحابہ کا جھرمٹ ہے۔ اللہ کے نبی کو ایک نظر دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم ایک نظر چاند پہ اٹھاتا ہوں، پھر نظریں گھومتی ہیں اور واپس چاند مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ کبھی چاند کو دیکھو، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھو، فلا وحید فلا ہوا ہندی احسن من القمر۔ اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا چاند کو بھی مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ملا ہو، آقا کے حسن کا صدقہ ملا ہو۔ تو شاعر کہتا میاں سنو، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے پر مصطفیٰ کا چہرہ صاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا۔ واہ 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 سبحان ہم نے کہا محبت کے اسباب کبھی خوبصورتی دیکھ کے ہوتی ہے۔ آپ آؤ، لاؤ دنیا کے حسینوں پہ نظر دوڑاؤ، لاؤ دیکھو اپنے محبوبوں کو لاؤ جن سے تم محبت کرتے ہو، تم اپنے محبوب کو لے آؤ۔ ہم امام احمد رضا کے محبوب کو لے آتے ہیں، تم اپنے محبوب کو لے آؤ۔ ہم سید سالار کے محبوب کو لے آتے ہیں، تم اپنے محبوبوں کو لاؤ۔ ہم غوث و خواجہ و رضا کے محبوبوں کو لے آتے ہیں، ہم نے کہا تم اپنے محبوبوں کو لاؤ۔ مگر ذرا دیکھو تو اما عائشہ ان کے حسن کے بارے میں ارشاد فرماتی ہے، کیا فرماتی ہے؟ کہتی واللہ یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ مصر کی عورتیں تھی آقا جنہوں نے حسن یوسف دیکھا تھا، آقا دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی مگر ان کو خبر نہ ہوئی تھی۔ آقا اگر وہ مصر کی عورتیں آپ کے جلوہ زیبا کو دیکھ لیتی، آقا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہ کاٹتی، آقا دل نکال کر کے اپنے 2 ٹکڑے کر دیتی، آقا اپنے کو اپنی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ ہم نے کہا مگر دیکھو وہاں انگلیاں کٹی ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہاں کبھی بدر کا میدان سجتا ہے، کبھی احد کا میدان سجتا ہے، کبھی خندق کا میدان سجتا ہے، کبھی تبوک کا میدان سجتا ہے، کبھی خیبر کا میدان سجتا ہے، کبھی کوئی غزوہ ہوتا ہے، کبھی کوئی سریا ہوتا ہے، کبھی کربلا کا میدان سجتا ہے، اور ہزاروں ہزار کفار ہے، ادھر چند صحابہ جانثار ہے، نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور پروانہ وار مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنے سروں کو قربان کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں ہاں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ہم نے کہا ذرا اور آگے چلیے، اگر محبت کرنی ہے حسن دیکھ کے کرنا ہے، جمال دیکھ کر کے کرنا ہے، تمہاری محبت۔ ہم ابھی اس وقت اپنے مدرسہ عزیز العلوم جامعہ عزیز العلوم میں مشکات المصابیح سادسہ والے طلبہ کو پڑھاتے ہیں۔ اس سمے باب چل رہا ہے باب فضائل سید المرسلین، ہم نے کہا باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ، اللہ کے نبی کے نام، ان کے فضائل، ان کی صفات کا بیان چل رہا ہے۔ ہم نے کہا اے صحابی رسول، اے مولا علی آپ بتائیے مصطفیٰ کا کلر کیسا تھا؟ فرماتے کانا ازہر اللون، کانا ازہر اللون، کانا عرقہ اللؤلؤ ابیض مشربا، او کما
قال الصحابی، کہتے سنو اللہ کے نبی کا چہرہ پوچھتے ہو، نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ تو ایک صحابی نے کہا سنو مثل السیف، اللہ کے نبی کا چہرہ تلوار جیسا ہے۔ تو صحابی ڈانٹ دیتے ہیں کہتے سنو تلوار جیسا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ تلوار، حالانکہ ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کا جو چہرہ ہے وہ تلوار جیسا چمچماتا ہے، مگر تلوار ذرا لمبی ہوتی ہے۔ تو صحابی کہتے تلوار سے مصطفیٰ کے چہرے کو تشبیہ نہ دو، مصطفیٰ کا چہرہ لمبا نہیں تھا، اللہ کے نبی کے چہرے میں گولائی تھی، اور چاند سے یا سورج سے ان کو تشبیہ دے سکتے ہو۔ صحابی کہتے ہیں نبی کے چہرے کو تشبیہ دینا ہے تو چاند سے تشبیہ دو یا سورج سے تشبیہ دو۔ کہتے ازہر اللون، ایسے کھلا ہوا چہرہ تھا لگتا ہے گلاب کی کوئی کلی کھلی ہوئی ہے۔ پھر کہتے سنو مشربن حبرتن او کما قال الصحابی، اللہ کے نبی کے چہرے میں خالی سفیدی نہیں تھی کہ لگے خالی سفید سفید چمک رہا ہے، نہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ گورا تو تھا مگر ایسا گورا تھا کہ اس گورے میں سرخی پلائی ہوئی تھی، لالی مارتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کا حسن زیبا لال کلر کا بائی وہ گورا اور اس پر لالی پلائی ہوئی چہرہ تھا۔ اب صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کا یہ تو عام حالات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے ایک موقع پر دیکھا جب مصطفیٰ خوش ہوتے اذا سرّا استنار وجهه من القمر او تطلع فيه الشمس، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی خوش ہوتے تو ایسا لگتا جیسے کوئی سورج آسمان سے اتر کے آیا ہو، اللہ کے نبی میں گھوم رہا ہو، ایسا لگتا کوئی چاند جگمگا رہا ہو۔ پھر صحابی کہتے ہیں سنو میاں، اللہ کے نبی کا چہرہ جو تھا، اللہ کے نبی کا چہرہ حقیقت تو یہ ہے من وجهك المنیر لقد نوفر القمر بلا يمكن الثناء كما حقق كما كان حقه بعد از خدا بزرگ۔ کوئی قصہ مختصر، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام یہ چاند سے کبھی تشبیہ دینا، یہ سورج سے تشبیہ دینا، یہ تمام چیزوں سے تشبیہ دینا، حق تو یہ ہے یا رسول اللہ آپ کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو چاند کو جو نور عطا کیا گیا تھا وہ کسی اور کا نہیں، نور محمدی کا فیض عطا کیا گیا تھا۔ نور محمدی کا فیض کا کیسے تعریف کرے؟ تو شاعر کہتا ہے کیسے تعریف کرے نبی کی، کا کیسے تعریف کرے نبی کی، کا من وجهك المنیر، آپ کے روشن چہرے سے لقد نور القمر، آقا چاند کو بھی روشن کیا گیا، من وجهك المنیر۔ پھر کہتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه، آقا آپ کی تعریف میں کوئی زباں کھولے تو کیسے کھولے، زباں بات کرے تو کیسے کرے، کیا لکھے تو لکھے۔ آقا حق تو یہ ہے اگر اللہ کے بعد کائنات میں کوئی معظم ہستی ہے تو آقا محمد رسول اللہ آپ کی ہے، آقا آپ کی ہستی ہے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے کم ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ہم نے کہا ذرا اور آگے چلیے، آدمی تعریف، اب میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ یہ تو عام حالات میں ہے، جب خوش ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کا چہرہ ایسا چمکتا ہے، اور جب آقا ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی میں بھی الگ ہی جلوہ مصطفیٰ کا نظر آتا ہے۔ جب میرے آقا ناراض ہو جائیں تو ناراضگی کے عالم میں بھی مصطفیٰ کا جلوہ الگ نظر آتا تھا۔ کیسا نظر آتا تھا؟ کہتے ایسا لگتا ہے کہ انار کے دانے مصطفیٰ کے چہرے پہ نچوڑ دیا گیا ہو، اتنا خوبصورت ہو جاتا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے انار کے دانے مصطفیٰ کے چہرے پہ نچوڑ دیے گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں جب میرے آقا ناراض ہوتے، آپ کا ناراضگی آپ کے چہرے سے پہچان لی جاتی، کیونکہ مسئلہ یہ تھا آقا کے ماتھے مبارک پہ ایک رگ تھی، ایک نس مبارک تھی، جب میرے آقا ناراض ہوتے وہ رگ پھول جاتی، وہ رگ باہر آ جاتی، وہ رگ ابھر آتی اور آپ کا چہرہ لال ہو جاتا۔ صحابہ جان جاتے مصطفیٰ ناراض ہے، آقا کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کر کے حضرت عمر یوں عرض کرتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبینا محمد رسولا، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو جائیے، ہم تو اللہ کے رب ہونے، قرآن کے کتاب ہونے اور آپ کے رسول ہونے پر راضی ہے، آقا ہم سے راضی ہو جائیے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی کی خوبصورتی کا عالم پوچھتے ہو۔ انس بن مالک جو نبی کے ذاتی خادم ہے، 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت کی ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت رائحۃ قط اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے سنو میں نے نرم و نازک کپڑوں کو چھوا ہے، کبھی ریشم کو چھوا ہے،
کبھی ریشم سے بھی اچھے کپڑوں کو بھی چھوا ہے، مگر واللہ باللہ تاللہ جتنی نرم مصطفیٰ کی ہتھیلیاں ہیں کائنات میں کوئی ایسی نرم و گداز چیز نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے دیوانے مصطفیٰ کریم انس بن مالک کہتے ہیں، کہتے سنو ہم نے دنیا میں مشک بھی سونگا ہے، ہم نے عنبر بھی سونگا ہے، ہم نے گلاب بھی سونگا ہے، ہم نے پھلے بیلا بھی سونگا ہے، دنیا کے مختلف پھولوں کی مہک سونگی ہے، مگر واللہ جس قدر حسین خوشبو مصطفیٰ کے بدن مبارک سے پھوٹتی ہے ایسی خوشبو کائنات میں نہ کبھی سونگی ہے، نہ پیدا نہ خوشبو آئے گی۔ اللہ اکبر، بلکہ مصطفیٰ کی خوشبو کا کیا پوچھتے ہو؟ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پیچھے میں نے فجر کی نماز پڑھی، اور نماز فجر کے بعد جب مصطفیٰ نے سلام پھیرا دعا فرمانے کے بعد اللہ کے نبی اپنے گھر چلے، نبی کے پیچھے پیچھے ہم بھی چل پڑے، راستے میں کچھ بچوں نے نبی کو گھیر لیا، آقا ہر بچے کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں۔ ہم نے کیا خوش قسمت صحابی ہوں گے، کیا خوش قسمت بچے ہیں جن کو جن کے گالوں پہ نبی کا ہاتھ لگ گیا، سید الانبیاء کا ہاتھ لگ گیا، مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ لگ گیا۔ صحابی کہتے ہیں جابر بن سمرہ جب بچوں میں ہم بھی کھڑے تھے آقا نے میرے گال پہ بھی ہاتھ پھیرا تو کہتے ہیں لقد وجدت بردن او ریحا کانما خرج من جونت عطار او کما قال الصحابی، جو کہتے سنو جب اللہ کے نبی نے میرے گال پر چہرہ پھیرا ایسا اتنی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی اور ایسی خوشبو پھوٹی ایسا لگتا ہے نبی نے عطار کی ڈبیا سے اپنا ہاتھ نکال کر کے میرے ہاتھ پہ پھیرا ہو، اتنا مہک رہا تھا مصطفیٰ کا ہاتھ۔ ہم نے کہا ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضرات ذرا غور کیجئے، اگر آپ کو خوبصورتی دیکھ کر کے محبت کرنی ہے، اگر آپ کو کسی کا حسن دیکھ کر کے پیار کرنا ہے، ہم نے کہا دنیا کے حسینوں پہ مر مٹنے والے جوانوں، آج میں تم سے مخاطب ہوں اور تمہاری توجہ کا طالب ہوں۔ اے جوانوں تم بھی جوان ہو اور میرے سامنے جہاں تک بھی میری نگاہ جاتی ہے، ہم نے کہا اس حسن پہ کیوں مرتا ہے جو حسن اگر زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے اگر کنگھا نہ کرے واللہ اس کے بالوں میں چوہے پڑ جائیں، اگر چہرہ نہ دھلے چہرہ گندا لگنے لگے اور تجھے نفرت ہونے لگے، اگر نہائے نہ تو اس کے بدن سے بدبو آنے لگے۔ ہم نے کہا دنیا کے ان حسیناؤں پہ مرنے والوں، آؤ گنبد خضرا کے مکی سے حسن رکھتے ہیں، آؤ گنبد خضرا کے مکی کے حسن پر قربان ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا دنیا کے حسن پہ قربان ہونے والے جوانوں، ہم نے کہا آؤ جو تمہاری عقیدت کا ڈورا گنبد خضرا سے کمزور ہو گیا ہے اور بیچ میں یہ جو تمہاری بدعمالیاں تمہاری عقیدت کے دورے کو کاٹتی ہے، کہیں نماز کا چھوڑنا عقیدت کے دورے کو کاٹتا ہے، کہیں روزے کا نہ رکھنا عقیدت کے دورے کو کاٹتا ہے، کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سچی محبت نہ کرنا یہ عقیدت کے دورے کو کاٹتا ہے۔ ہم نے کہا جوان کان کھول کر کے سن لے، اگر دنیا میں سر بلند ہونا چاہتا ہے، دنیا میں اعلیٰ کردار ہونا چاہتا ہے، دنیا میں آگے آنا چاہتا ہے اور اپنا کھویا ہوا روب پھر سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اقبال نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے، اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر اقبال کہتا اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے ہیں اور فرماتے سنو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ واہ 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 سبحان اللہ ہم نے کس کو جانا؟ سبحان اللہ سبحان ہمیں کیا غرض ہے؟ اے حسن کے دل داداؤں، اے حسن پہ فریفتہ ہونے والوں، اے حسن کی خاطر اپنی جانیں دینے والوں، اے دنیا کے حسن کی خاطر جنت کو بھول کر کے جہنم کو حاصل کرنے والوں، اے جوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تجھے کس چیز سے غرض ہے؟ تیرا مقصد کیا ہے؟ انہیں جانا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مومن کا مقصد کیا ہے؟ انہیں جانا،
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کسے جانا؟ کس کو جاننے کی بات امام احمد رضا فرما رہے ہیں؟ کس کو مانگنے کی بات امام احمد رضا فرماتے ہیں؟ کس کے عشق کا دم بھرنے کی بات امام احمد رضا فرما رہے ہیں؟ وہی جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، وہی جو سید الاولین والآخرین ہے، وہی جو قائد الغر المحجلین ہے، وہی جو انیس غریبہ ہے، وہی جو راحت جان عاشقہ ہے، وہی جو تاجدار مدینہ ہے، وہی جو احمد مصطفیٰ ہے، وہی جو محمد مصطفیٰ ہے۔ ہم نے کہا ذرا اور آگے چلو جوانوں، اگر تمہیں حسن دیکھ کر کے محبت کرنا ہے، دنیا کے حسن پہ نہیں مرنا ہے، مدنی آقا کے تاجدار، مدنی تاجدار کے حسن پہ اپنی جان دینا ہے، اپنی جان نچھاور کرنا ہے۔ اور ہاں، دل تو یہ کہتا ہے فلاں کو دل دیا جائے، من تو یہ کہتا ہے فلاں کو دل دیا جائے، دل تو یہ کہتا ہے تیرے دل پہ فلاں کا قبضہ ہونا چاہیے، فلاں کا حق ہونا چاہیے۔ واللہ دل یہی کہتا ہے کہ دنیا کے حسن پہ قربان ہو جا، نفس یہی کہتا ہے دنیا کی محبتوں کی خاطر جان دے دے، دل خواہش یہی چاہتی ہے کہ فلاں کے دامن سے بن جا۔ مگر سن، جو مومن کامل ہوتا ہے، جو عشق میں پکا ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی کا غلام ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے میرا جسم میری مرضی چلے گی، وہ یہ کہتا ہے دل میرا ہوگا، جسم میرا ہوگا، مگر مرضی میرے خدا کی چلے گی، مرضی میرے مصطفیٰ کی چلے گی، مرضی میرے غوث کی چلے گی، مرضی میرے خواجہ کی چلے گی، مرضی میرے رضا کی چلے گی، مرضی میرے وارث کی چلے گی، مرضی میرے غازی کی چلے گی۔ جس راہ پہ غازی سرکار چلے ہیں، دنیا دل تو یہی کہتا ہے اسی اس راہ پہ نہ چلنا ہے، مگر نہیں، مومن کامل مصطفیٰ کا غلام بولتا ہے جس راہ پہ اچھے چلے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم نے کہا ذرا غور کیجئے، اگر حسن دیکھ کر کے محبت کرنا ہے تو مصطفیٰ سے محبت کیجئے، اور اگر کسی کا اچھا اخلاق دیکھ کر کے محبت کرنا ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ ذرا دیکھو، اگر خلق دیکھنا ہے، عادت دیکھنا ہے، جس کی عادت دیکھ کر کے محبت کی جائے، پیار کیا جائے، جس کے اخلاق کی پیروی کی جائے، تو سوچو اس ذات کا اخلاق کتنا پیارا ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب آپ کو اللہ نے خلق عظیم پہ پیدا فرمایا ہے۔ دنیا میں سارے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ ہے، ایک اچھا آئیڈل ہے جس اخلاق کی پیروی کی جائے۔ ہم نے کہا مسلمان، اخلاق اچھا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کسی سے مسکرا کے مل دینا اور پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنا یہ اچھا اخلاق کا مطلب ہے؟ اے مسلمان، کیا زبان پہ گالی دینا یہ اچھے اخلاق کا مطلب ہے؟ اے مسلمان، کیا غیبت کرنا یہ اچھے اخلاق کا مطلب ہے؟ اے مسلمان، کیا چوری کرنا یہ اچھے اخلاق کا مطلب ہے؟ اے مسلمان، کیا بڑوں کی بے ادبی کرنا یہ اچھے اخلاق کا مطلب ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی کے ذاتی خادم حضرت انس کہتے ہیں لقد خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 حجج، میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے اور مصطفیٰ کا ذاتی نوکر بن کر کے اپنی زندگی گزارتا رہا ہوں، مگر ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے کسی کام کے لیے کہا ہو انس تجھے یہ کام کرنا ہے اور میں نے نہ کیا ہو، اللہ کے نبی نے ڈانٹا ہو یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کام سے منع کیا ہو میں نے کر لیا ہو، مصطفیٰ نے مجھے مارا ہو، زندگی میں ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے کہا محبوب کا اخلاق دیکھیے، آج دنیا والے، آج دنیا کی میڈیا، آج دنیا کے دنیا کے چیلے چپاٹے یہ دنیا کے اوپر بیٹھ کر کے، میڈیا پہ بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، کہیں مصطفیٰ کی سیرت پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کہیں آقا کی کردار کشی کرتے ہیں، کہیں اخلاق نبوی پہ کتابیں لکھتے ہیں۔ ہم نے کہا واللہ باللہ تاللہ، جس دن نبی کی سیرت تم نے پڑھ لی اور کتابیں کھول کر کے نبی کی چونی کو ملاحظہ کر لیا، واللہ مصطفیٰ کے دامن میں آئے بغیر تم بھی نہیں رہ پاؤ گے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھے بغیر تم بھی نہیں رہ پاؤ گے۔ تم تو چلتے ہو کہیں کسی مہاراج کی سن کے چلتے ہو، کہیں کسی کی سن کے چلتے ہو، کہیں کسی کی پیروی کرتے ہو۔ ارے آؤ یورپ اور امریکہ کے ان دانشوروں کو دیکھو جنہوں نے نبی کی زندگی پڑھی ہے، اور آج پورے یورپ میں سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب پھیل رہا ہے عیسائیت یہودیت چھوڑ کر کے کوئی اگر مذہب قبول کیا جا رہا ہے تو کوئی اور مذہب نہیں، اسلام کا مذہب قبول کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا یورپ کے دانشوران کیوں آخر ایسا کرتے ہیں؟ تو ذرا دیکھو اس کے پیش نظر مصطفیٰ کا اخلاق حسنہ ہے، اللہ کے نبی کا اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق حسنہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک نبی نجد کے غزوہ کو سر کر کے ایک سریا سے واپس آتے ہیں، آقا ایک جنگ سے واپس آتے ہیں، صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ اس باغ میں اپنا پڑاؤ ڈال دو، یہاں تمہیں آرام کرنا ہے، یہاں تمہیں، ارے آپ کو سونا نہیں ہے، ذرا جاگیے، بولو سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بات سمجھ میں آنا چاہیے. میں بتانا کیا چاہتا ہوں, آج دنیا کی میڈیا اللہ کے نبی کی ذات پہ بولتی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نے ماد اللہ تلوار کی نوک پہ اسلام پھیلایا. ہم نے کہا تلوار کی رٹ لگانے والوں ذرا غور کرو. اللہ کے نبی نجد کے غزوے سے واپس آئے, آقا نے فرمایا اس میدان میں اپنا پڑاؤ ڈال دو, اس باغ میں. سب صحابہ نے دوپہر کے وقت پڑاؤ ڈالا اور اپنے گلے کا حمائل اتار کر کے پیڑوں پہ ٹانگ دیا. اللہ کے نبی نے بھی اپنی تلوار پیڑ پہ ٹانگی اور مصطفیٰ آرام فرمانے لگے. آپ کی آنکھیں بند ہیں, اور یاد رکھو یہ آنکھیں بند تو ہیں, تنام عینایا ولا ینام قلبی. مصطفیٰ فرماتے ہیں میری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں, آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے. آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں لیٹا, اور جب لیٹا تو ایک حبشی غلام آیا, کالا کلوٹا شخص آیا, اور اس نے میری تلوار کو اٹھایا, اور تلوار اٹھانے کے بعد میری گردن پہ رکھ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے جب میری گردن پہ رکھا میری آنکھ کھل گئی. کہنے لگا اے محمد تمہیں کون بچائے گا مجھ سے, تمہیں کون چھڑائے گا مجھ سے, تمہیں کون بچا پائے گا اس وقت. اللہ کے نبی 3 مرتبہ فرماتے ہیں اللہ اللہ اللہ. اللہ کے نبی 3 مرتبہ فرماتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ آقا کریم کے اس دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے, ہاتھ کانپنے لگتا ہے, ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اور ہیبت طاری کیوں نہ ہو, نبی فرماتے ہیں میرے دشمن کے دل میں 30 میل کی دوری سے اللہ میرا خوف بھر دیتا ہے, میرا خوف ڈال دیتا ہے. میری جانب اگر برے ارادے سے چلتا ہے تو وہیں سے وہ ڈرنے لگتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اتنا کہا وہ ڈر گیا, وہ گھبرا گیا, تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. مصطفیٰ نے تلوار اٹھا لیا اور اس کی گردن پہ رکھ دیا. آقا پوچھتے ہیں اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اب تو کوئی بچانے والا نہیں ہے, آقا اب تو کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے. میرے آقا نے تلوار ہٹائی اور کہا جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا. اعلی حضرت جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیٹھ جائے آپ لوگ, بیٹھ جائے. آپ دیکھ رہے ہیں خطیب اہل سنت, ماشاءاللہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا تبریز عالم صاحب قبلہ جامعی تشریف لا چکے ہیں. آپ لوگ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. انشاءاللہ آپ مجھ سے ملاقات کریں گے. بیٹھ جائیں آپ لوگ, بیٹھ جائیں. حضرات ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے عالم نبی, فاضل جلیل, خلیفہ گلزار ملت حضرت علامہ مولانا تبریز عالم صاحب قبلہ جامعی کی آمد ہو چکی ہے. آپ ابھی حضرت کے خطاب نایاب سے شرفیاب ہوں گے. بس 2-4 باتیں اور آپ سے عرض کروں, 2-4 باتیں. حضرات اگر اخلاق دیکھ کر کے پیار کرنا ہے تو دیکھو کس کا اخلاق کتنا پیارا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلوار ہٹائی, اس حبشی غلام کی گردن سے تلوار ہٹائی, اور اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے میری گردن پہ تلوار رکھا تھا مگر محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم تجھے معاف کرتے ہیں, جا. اب وہ یہ غلام, حبشی غلام, نبی کے قدموں میں گر جاتا ہے. آقا علیہ السلام سے کہتا ہے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ہم نے آج تک سنا تھا کہ یہ وہ پیغمبر آئیں گے, آخری پیغمبر, جن کا اخلاق حسنہ یہ ہوگا کہ وہ ظلم کرنے والوں سے بدلہ ظلم سے نہیں بلکہ معاف کر کے لیا کریں گے. آقا آپ نے معاف فرمایا ہے, ہم نے آپ کی نبوت کی علامت دیکھ لی ہے. آقا اپنے ہاتھ کو بڑھائیے, دامن اسلام سے وابستہ فرمائیے. آقا کی دامن کرم سے لپٹ کر کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. ہم نے کہا ذرا غور کیجئے اللہ کے نبی کا اخلاق کتنا پیارا ہے. ذرا لاؤ تو اپنے لیڈروں کو, ذرا لاؤ تو اپنے قائدوں کو, ذرا لاؤ تو اپنے رہنماؤں کو, ذرا لاؤ تو اپنے راہروؤں کو, ذرا لاؤ تو دنیا کے ان نیتاؤں کو جن کے اوپر تم گھمنڈ کرتے ہو. ارے ذرا ان کا اخلاق دیکھو, ذرا ان کا کردار دیکھو, جن کے اوپر تم گھمنڈ کرتے ہو, جن کی پیروی تم کرتے ہو. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں لاؤ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پیشوا کو, لاؤ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پیشوا کو جس کا اخلاق اس قدر اعلیٰ ہو, جو اس قدر وسیع الطرف ہو. تو شاعر کہتا ہے میاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر دہر میں تھک جاؤ گے, ایسا آقا
نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ مصطفیٰ کا وہ اخلاق کریمانہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے مسلمان تجھے بھی چاہیے اللہ کے نبی کی اخلاق کی پیروی کر، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چل۔ اور کیوں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان عبد المؤمن من حسن خلقه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنو بندے مومن کے میزان عمل میں اس کے اچھے اخلاق سے بڑھ کر کے کوئی اور عمل نہیں ہوگا۔ کل میدان میں میدان قیامت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہوگا تو اچھے اخلاق والا بندہ قریب ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا کردار اچھا ہوگا، جس کے حسن عمل ہوں گے وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور اور میری نگاہوں میں مبغوض اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ ہوگا السرسارون والمتشدقون والمتفیہقون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو تکبر کرنے والا ہوگا، جو بھر بھر کے منہ کلام کرنے والا ہوگا، جو متکبر میں تکبر میں بڑی بڑی باتیں کرنے والا ہوگا۔ ہم نے کہا ذرا غور کیجئے آج کیا تم میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے؟ کیا یہ اعمال نہیں پائے جاتے ہیں؟ اے مسلمانوں ان تمام اعمال سے توبہ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچی سیرت طیبہ کو اپناؤ، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو ذات و طریق ہمیں عطا فرمایا ہے اس طرز و طریق کی پیروی کرو۔ اور اس طرز و طریق کو تم پاؤ گے کہاں سے؟ ملے گا کہاں سے؟ تمہیں دے گا کون؟ جو نبی کا راستہ ہے وہ بتائے گا کوئی اور نہیں۔ حضرت علامہ الشاہ یوٹیوب صاحب قبلہ نہیں بتائیں گے، حضرت جناب گوگل علیہ ما علیہ نہیں بتائیں گے، حضرت جناب فیس بک آپ کو نہیں سکھائیں گے، انسٹاگرام ماسٹر انسٹاگرام سے آپ نہیں سیکھیں گے۔ آپ یاد رکھیں آج اگر مسئلہ مسائل سیکھنے کی بات آتی ہے تو آپ کھٹ سے کسی عالم کے پاس جائے بغیر فوراً یوٹیوب پہ سرچ کیا یہ مسئلہ کیسا ہے۔ اب تو لکھنا جو نہیں جانتے جاہل، وہ دبایا مائک کا بٹن اور بول کر کے منگا لیا اور کہا دیکھو مولانا ای بتاوا تین طلاق نہ ہوتے ہیں، تین طلاق ایک طلاق مولانا یہ بتا رہے ہیں، اور یوٹیوب پہ سکھا کون رہا ہے؟ کس کی سن رہے ہیں؟ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر کے وہ مفتی مینگ وہ جو کرنا ہے ملیشیا میں بیٹھ کر کے وہ طارق غیر مسعود طارق البال وہ بیٹھ کر کے آپ کو وہاں سے مسئلہ سکھا رہا ہے، آپ بیٹھ کر کے سیکھ رہے ہیں اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں یہ کس کا پروپیگنڈا آگے پھیلا رہا ہے۔ 1000 2000 3000 کلومیٹر آپ سے دور بیٹھ کر کے یہودیوں کا ایجنٹ تو نہیں، عیسائیوں نے تو لانچ نہیں کیا ہے، کسی غیر مسلم دانشگاہ کا تربیت یافتہ تو نہیں، کسی خاص ایجنسی کا پڑھایا اور سکھایا ہوا تو نہیں۔ آپ اس پر غور کیے بغیر ان غیر مہذب انگریزی ایجنٹوں کو بیٹھ کر کے یوٹیوب فیس بک گوگل پر ان کی سائٹیں پڑھ کر کے آپ اپنے عقیدہ اہل سنت کو کھو رہے ہیں، راستہ اہل سنت سے ہٹ رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم نے کہا سنی ہے یہ بتاؤ کیا اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ سنو کوئی مسئلہ نہ معلوم ہو تو جناب یوٹیوب سے سیکھ لو؟ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ کوئی اگر فتویٰ معلوم کرنا ہو تو جناب گوگل پہ تلاش کر لو؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یا خدا کے قرآن یا مصطفیٰ کے فرمان میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہے تو کیا ملتی ہے؟ خدا کا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں مسئلہ نہیں معلوم ہے تو علماء ربانیین مصطفیٰ کے وارث عالموں کے پاس آؤ، یہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے، یہ تمہارے مسئلے کو حل فرمائیں گے۔ ہم نے کہا تم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کہتے ہو مولانا، بات بڑی اچھی کرتے ہیں، بڑا رو کر کے بیان کرتے ہیں، ان کی داڑھی دیکھیو، ان کے چہرے پہ رونق دیکھیو، ان کے چہرے کے رونق کو دیکھ کر کے کیا آپ ان کو ایسا کہہ سکتے ہیں ویسا کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا
کان کھول کر کے سن لو، حضرت محمد بن سیرین کی بارگاہ ہے اور آپ جلیل القدر تابعی ہے، آپ کے پاس قدریہ فرقے کا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں قرآن کی کچھ آیتیں سنانا چاہتا ہوں، آپ کیوں نہیں سنتے ہیں؟ تاریخ ابن عساکر کی روایت دلالت کرتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ تیسروں جب ابن سیرین کے پاس آیا یہ گمراہ فرقے کا شخص، تو حضرت ابن سیرین نے اپنے چہرے کو دائیں پھیرا، وہ دائیں آیا بس آیت کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں، بائیں آیا بائیں پھیرا، اور 3 مرتبہ جب ایسا کیا لوگوں نے جانے کے بعد سوال کیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اللہ کے قرآن کی آیت کو سنانا چاہا تھا، آپ سن لیتے، قرآن کی آیت کو سننے میں کیا ہے؟ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں، جلیل القدر تابعی ہے، یہ فرماتے سن، ہو سکتا ہے یہ قرآن کا ایسا ترجمہ کر دیتا، ایسی تفسیر بیان کر دیتا جو عقیدہ اہل سنت سے ہٹ کر کے ہوتی اور میرے دل میں راسخ ہو جاتی اور میں اس کی تفسیر سے گمراہ ہو جاتا۔ قرآن کی آیت تو حق ہے، کلمۃ حق ارید بها الباطل، ہاں یہ کلمہ تو حق ہے مگر اس کا معنی جو اس نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے، اس کا جو مفہوم اس نے لیا ہے یہ غلط کیا ہے، اس سے جو اس نے مراد بیان کی ہے یہ غلط کی ہے۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فتاوی رضویہ میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام کا والی و حاکم بنا کر کے عمر بن خطاب بھیجتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں فلاں مقام پر لوگوں کے فیصلے قرآن و سنت کے موافق کرنا ہے۔ اب ایک شخص کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خط لکھا اور کہا اے عمر بن خطاب، اے خلیفہ رسول اللہ، یہاں پر ایک بندہ ایسا ہے جو بندہ قدر و تقدیر کے مسئلے میں بحث کرتا ہے، لوگوں سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، الجھا کر کے لوگوں کو غلط عقیدے سکھاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے نبی کے دوسرے خلیفہ ہے، دعویٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خسر ہے، اتنے جلیل القدر صحابی ہے، یہ جواب خط لکھتے ہیں اور خط میں تحریر فرما دیتے ہیں، فرماتے سنو، جو بندہ تقدیر کے مسئلے میں جھوٹے عقائد ایجاد کر کے اس میں بحث کرتا ہے اس کا بائیکاٹ کر دو، سوشل بائیکاٹ۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تاریخ ابن عساکر میں یہ حدیث موجود ہے، جب وہ بندہ اگر آتا کسی مجمع میں اور 100 لوگ بھی بیٹھے ہوتے تو 100 لوگ چھوڑ کر کے اس کو تتر بتر ہو جاتے، ایک بندہ اس سے بات نہ کرتا، ایک بندہ اس سے کلام نہ کرتا، ایک بندہ اس سے گفتگو نہ کرتا، یہاں تک کہ وہ ساری بستی میں تنے تنہا ہو گیا۔ اب ایک دن ایسا آیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا میں اکیلا یگانہ تنے تنہا رہ گیا ہوں، مجھے توبہ کرائیے اور سچا مذہب قبول کروائیے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو موسیٰ اشعری توبہ کراتے ہیں اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے بارگاہ میں خط لکھ کے بھیجتے ہیں، اے امیر المومنین اب کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اسے اپنے میں ملا لو۔ ہم نے کہا صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا یہ کلمہ گو ہے، یہ داڑھی رکھتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کے نبی کی باتیں کرتا ہے، یہ حدیث و قرآن کی باتیں کرتا ہے۔ صحابہ نے یہ دیکھا ایک مسئلے میں گمراہ ہو گیا ہے، صحابہ نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اس کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج تم کیسے سنی ہو، اہل سنت و جماعت کیسے کہلاتے ہو؟ یوٹیوب پہ وہابیوں کو بھی سنتے ہو، دیوبندیوں کو بھی سنتے ہو، قادیانیوں کو بھی سنتے ہو۔ ذرا دیکھو مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بارگاہ میں روزانہ جناب عمر بن خطاب آتے ہیں۔ کچھ دن ایسے گزرے کہ جناب عمر بن خطاب تھوڑی دیر سے آنے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمر بن خطاب آخر دیر سے آنے کا سبب کیا ہے؟ عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب گھر سے چلتا ہوں تو یہودیوں کا ایک عالم اللہ کی کتاب تورات لے کر کے سنا رہا ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں اس تورات کو سننے لگتا ہوں اور پھر جب وہ ختم کر دیتا ہے اس کی باتیں سن کر کے آپ کی بارگاہ میں قرآن سننے آ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اتنا سنتے ہیں آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کے جلال کے آثار آپ کے چہرے سے نمودار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی پہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر بن خطاب تم یہ کہتے ہو وہ اللہ کی کتاب سناتا ہے، مگر کیا تم یہ جانتے ہو وہ کون سی بات اپنی طرف سے سناتا ہے، کون سی اللہ کی طرف سے سناتا ہے؟ تم کو نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے کوئی آیت اللہ کی طرف سے ہو تم اسے جھوٹا سمجھ لو اور کوئی بات اس کی طرف سے ہو تم اسے اللہ کا کلام سمجھ لو، تو خبردار عمر بن خطاب یہودیوں کی زبان سے تورات نہ سننا۔ کیا محمد رسول اللہ کا قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم نے کہا ذرا دیکھو تو جلیل القدر صحابی ہے، نبی کے پروردہ ہے، مصطفیٰ کے خسر ہے، اتنے افضل ہے کہ ساری کائنات میں انبیاء کے بعد دوسرے مقام کا رتبہ رکھتے ہیں، دوسرے نمبر کا درجہ رکھتے ہیں، مگر اللہ کے نبی کے وہ صحابی اگر یہود کی زبان سے علماء یہود کی زبان سے صرف اللہ کی کتاب تورات سنتے ہیں، اللہ کے نبی منع کر دیتے ہیں، تو تمہیں کیسے اجازت ہو سکتی ہے کسی وہابی کی تقریر یوٹیوب پہ سن لو، کسی دیوبندی کی تقریر یوٹیوب پہ سن لو، کسی قادیانی کی تقریر یوٹیوب پہ سن لو،
ہم نے کہا سننے والوں اگر سنتے ہو آج ہی توبہ کر لو. اس وجہ سے اے سنیوں یاد رکھنا, کان کھول کر کے سن لو. اور میں یہاں ایک بات ضمن عرض کرنا چاہتا ہوں, آج تو پردھانی دیکھ کر کے رشتے کیے جا رہے ہیں, آج تو دولت دیکھ کر کے رشتے کیے جا رہے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا جب اس گھرگٹا کی سرزمین کے بارے میں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا. بچپن کا زمانہ تھا, میں سنتا تھا کہ گھرگٹا کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں 1% وہابیت نہیں ہے, جہاں سب کے سب سنی عقیدہ رکھنے والے ہیں. ہم نے کہا گھرگٹا والوں ذرا آج اپنے گاؤں کا معاشرہ لو, اپنے گاؤں کے معاشرے کا جائزہ لو, اپنے گاؤں کے حالات کا جائزہ لو. کتنے گھر وہ ہیں جن کے ہاں رشتہ داریاں وہابیوں کے ہاں ہو رہی ہے, وہابیوں کے ہاں بیٹی جا رہی ہے, وہابیوں کے ہاں بیٹی آ رہی ہے. ہم نے کہا کان کھول کر کے سن لو. فقہا فرماتے ہیں لا یجوز نکاح المرتد مع احد, مرتد کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اور میں بطور خلاصت اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ اگر کسی وہابی دیوبندی کا نکاح کتے گھوڑے گدھے کے ساتھ جائز ہوتا تو اس کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا. کان کھول کر کے سن لو. تم کیا سمجھتے ہو ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں, اصلاح معاشرہ کی بات چل رہی ہے. اصلاح معاشرہ کے لیے اصلاح عقائد بہت ضروری ہے. پردھانی دیکھ کر کے بٹیا لانے والوں, بٹیا دینے والوں, موٹر سائیکل کی لالچ پہ بٹیا دینے والوں, بٹیا لینے والوں, کان کھول کر کے سن لو. اگر کوئی وہابی دیوبندی قادیانی ان ملاعین اربع اشرف علی تھانوی, قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوہی, خلیل احمد امبیٹوی, ان ملاعین اربع کو مانتا ہے, یہ عام سنیوں کو کہتا ہے یہ قبر پجواں ہیں, مشرک ہیں, تو سن لو جو ہمیں مشرک کہے, ہمیں قبر کا پجاری کہے, ہمیں قبر کا پجوا کہے, کان کھول کر کے سن لو, وہ مسلمان نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, دائرہ اسلام سے باہر ہے. اب یہ ساری باتیں جاننے کے بعد یہ آج تو عالم نہیں بیان کر رہے ہیں, بچپن سے ایک زمانہ گزر گیا, علماء چیختے چیختے بتاتے بتاتے اس قدر وہابیوں کے قبیح عقائد کو کھول کھول کر کے رکھ چکے ہیں. اب مزید بیان کی ضرورت نہیں ہے, مگر سنیوں پھر بھی غفلت ہے. تو سن لو, اگر وہابی یا وہابیہ کا کے ساتھ اپنے گھر کے کسی فرد کا رشتہ کرتے ہو اور توبہ نہیں کراتے ہو, اسے سنی نہیں بناتے ہو, تو ایسا نکاح فاسد ہے, فاسد ہے, فاسد ہے, کاسد ہے, کاسد ہے, کاسد ہے, باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. نکاح کرنے والا لائق غضب قہار و جبار, مستحق عذاب نار ہے, جہنم میں جانے کا حقدار ہے, اور زنا کا دروازہ کھولنے والا, آئندہ کی نسلوں کو تباہ کرنے والا, اور حرام کی نسلوں کو پیدا کرنے والا. اس قدر کھول کر کے میں بیان کرتا ہوں. کیوں؟ یہ بھی سن لو, علامہ تبریز صاحب قبلہ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں, خالد رضا کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں, یہ مولانا یہ عالم سب بیٹھے ہیں, ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں کہ یہ مولویوں کے جھگڑے ہوں. سن لو, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا, لکھا سب انبیاء اور اولیاء اللہ کے ہاں ایک ذرہ ناچیز سے کم تر ہے معاذ اللہ. یہ ذرہ, یہ ذرہ, یہ ذرہ, یہ دکھ رہا ہے, دور والوں کو نہیں دکھ رہا ہوگا, یہ ذرہ میں اٹھائے, اور ذرہ وہ بھی جو ناچیز ہو, جو کوئی چیز ہو ہی نہ. پڑھا ہوگا آپ نے, ایک کڑو ہے, ایک پرماڑو ہے, پڑھا ہوگا, آڑو بڑا ہوتا ہے یا پرماڑو بڑا ہوتا ہے, ہائی اسکول انٹر پڑھے ہو تو پڑھے ہوگے, جانتے ہوگے. کڑو جسے فلسفی کہتے ہیں, جزء الذی لا یتجزا, جسے آج کی سائنس کی زبان میں پرماڑو کہا جاتا ہے. ذرہ ناچیز وہ کڑو جو کوئی چیز نہ ہو, اس کا درجہ تو اللہ کے یہاں ہے, مگر انبیاء اور اولیاء کا کوئی درجہ اللہ کے یہاں معاذ اللہ. یہ باتیں لکھو اور پھر ہمارے یہاں رشتہ داریاں لے کر کے آؤ, ہم سے سلام کرو, ہم سے کلام کرو, ہمارے یہاں دعوتیں لے کر کے آؤ اور اپنے یہاں دعوتیں کھلاؤ. اور یہ گستاخیاں لکھو, سب اللہ کے نبی علیہ السلام
کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز گائے بیل گدھے کے خیال سے بدتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ باتیں لکھو اور کہو انبیاء علیہ السلام کا علم جانور، گدھے، گھوڑے، چوپائے، معاذ اللہ، ہر ادو بدھو نتو خیرو کی طرح ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا ہے، قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا۔ کہا سنو، عوام کے خیال میں نبی کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر اگر بعد میں بھی کوئی نبی آ جائے تو نبی کی نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو ختم نبوت کے ڈاکو ہوں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہوں، انبیاء علیہ السلام کی شان میں بھر بھر کر کے یہ گستاخیاں لکھتے ہوں، اور رشید احمد گنگوہی ان کا بہت بڑا وہابیوں کا عالم، جس کی کتاب باضابطہ چھپی ہوئی، جس کا فتویٰ چھپا ہوا تھا، جس میں لکھا اگر کوئی یہ کہے اللہ جھوٹ بول چکا تو اس کی تفسیق، توہین، تضلیل، تکفیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ وہ صحیح کہتا ہے ایک معنی میں کہ خلف وعید یعنی خلاف وعدہ اللہ باتیں کر سکتا ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ برائی پر قادر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو یہ باتیں اپنی کتاب میں لکھے اور پھر ہمارے ہاں آئے اور کہے رشتہ داریاں کر لو، تو کان کھول کر کے سن لو۔ ہاں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس مقام پہ فرماتے ہیں کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندوش پہ یہ جرأتیں، کہے کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ سن لو، تم نبی کے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، محمدی ہونے کا قول کرتے ہو، اور نبی کی شان میں کھلے منہ ہو کر کے اس طرح کی جرأتیں کرتے ہو، گستاخیاں کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے محمدی ہونا تو بہت دور کی بات، تم کتابی اور مشرک اور کافر سے بدتر سب سے نچلے درجے میں جہنم کے رہنے والے مرتد ہو، مرتد۔ امام احمد نے فتح ورد میں بات صاحب ارشاد فرما دی۔ ہم نے کہا اس سے بات ذرا ہوشیار رہنا، سنیوں میں ہی شادی کرو، یہ وہابی نہیں، فیملی کے لیے۔ اور یاد رکھنا سنیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے یہ وہابی فرقہ چلا، اسی طرح سے ایک فرقہ چلا مولائی فرقہ، اور اس مولائی فرقے کے اوپر آخر میں جاتے جاتے میں ضرور تھوڑا سا کہتا ہوں، میری تقریر کسی بھی عنوان پہ ہو، لیکن وہابیت کو انجیکشن جو وہ سلو پائزن دیتے ہیں نا، اس کا اینٹی بائیوٹک اینٹی ہم ضرور دیتے ہیں۔ یہ مولائیت کا فرقہ جو آج کہتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معاذ اللہ غاصب و ظالم تھے، معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گالیاں دیتا ہے، معاذ اللہ اصحاب رسول کو برا بھلا کہتا ہے، بہت سی خانقاہوں پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، اور ان مولائیوں سے بھی اپنے ایمان کو بچانا۔ اور اسی لیے میں آخر میں جاتے جاتے ایک نعرہ لگا جاتا ہوں تاکہ صحابہ کی عظمت اور عقیدے کا اظہار اس نعرے سے ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں نعرے سے کیا ہوگا، ہم نے کہا نعرے سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو عقیدت ابھرتی ہے اور دوسرا عقیدے کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ بے شک اور میاں نعرے تو وہ نعرے ہیں کہ جن سے بہت سے صحابہ نے اللہ اکبر نعرے سے سارا میدان ہی فتح کر لیا ہے۔ ہاں، تو نعرہ آخر میں لگاؤں گا، اس سے پہلے نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ کو دینا ہے، پورے دل جان اور ہوش و گوش سے آپ کو نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر۔ یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگائیے تو ساتھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر۔ کون نعرہ رسالت؟ کیا کہاں الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا کہاں کہا جاتے ہیں ان کا، یا کہیں میں تو نکاح ٹوٹ گئی ہے، شرک ہو جائے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں یا رسول اللہ نہیں کہیں گے، اللہ اکبر تو کہہ دیں گے، اور کچھ ہیں یہاں سے پیار ہوں گے نعرہ حیدری یا علی مدد بھی کہہ دیں گے، مگر آگے جب پہنچیں گے کہو حق چار یار، نعرہ تحقیق حق چار یار، ابو بکر زندہ باد، عمر زندہ باد، عثمان زندہ باد، تو کہیں گے یہ تو نہیں کہیں گے، مولا علی ناراض ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا سن، مولا علی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرے ہاتھوں سے جام کوثر وہی پیے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ تو الحمدللہ ہم علی والے بھی ہیں، ابو بکر والے بھی ہیں، عثمان والے بھی ہیں، عمر والے بھی ہیں، اور کچھ سب کہیں سے پار ہو جائیں گے تو کہیں گے مسلک اعلی حضرت تو نہ کہیں بے، تو نہ کہیں بے، تو نہ کہیں بے، مگر الحمدللہ
سنی آخر میں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا کر کے بتا دیتا ہے ہم غوث کے بھی ہیں، خواجہ کے بھی ہیں، رضا کے بھی ہیں، وارث دیوا کے بھی ہیں، صابر کلیئر کے بھی ہیں، اور سب بزرگوں کے ماننے والے بھی ہیں۔ تو نعرہ میں لگاتا ہوں، جواب آپ کو دینا ہے۔ ایک نعرہ نعرہ تحقیق حق چار یار، نعرہ تحقیق میں کہوں گا حق چار یار آپ کو کہنا ہے، اور گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر یہ نعرہ میں ہر مجمع میں آپ کو دے جاتا ہوں تاکہ ان کی محبت، ان کی عقیدت کا بھی اظہار سنیوں کے مجمع سے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر۔ ابو بکر اور یہ نعرہ تھوڑا کچھ زیادہ ہی زور سے، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت۔ زندہ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔